السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سخت آزمائش کب آتی ہے؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جسے سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آزمائش زندگی کا وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کا اصل چہرہ ظاہر ہوتا ہے اور ایمان کی حقیقت کھلتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آئیے تفصیل سے میں اس کے بارے میں آپ کو روحانی، دینی اور نفسیاتی پہلوؤں کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گی کہ سخت آزمائشیں کب اور کیوں آتی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سخت آزمائش کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یعنی ایمان کا دعویٰ آزمائش کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ سخت آزمائش کب آتی ہے؟ ایمان کی حقیقت جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ ان کے دلوں کا خلوص ظاہر ہو، ان کا صبر، توکل اور یقین آزمایا جائے، وہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دینا ایک سخت ترین آزمائش تھی۔ بعض اوقات انسان مسلسل نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ جاگ جائے اور توبہ کرے، دنیا کی لذتوں سے نکل کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور ہم ان پر چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، شاید وہ رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا، ان پر بڑی آزمائش بھیجتا ہے تاکہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، ان کے دل پاک ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آئی، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ ان لوگوں پر جو ان کے زیادہ قریب تھے۔ دیکھیے، سخت آزمائش بندے کو صبر، عاجزی اور دعا سکھاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو توڑتا ہے تاکہ وہ صرف اسی پر جھک جائے۔ اکثر لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ وہ شکر گزار بنے، صبر کی حقیقت کو سمجھیں، زندگی کو سنجیدگی سے لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سخت آزمائش کی نشانیاں کون سی ہیں؟ جب دل میں شدید بے چینی یا غم طاری ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا نعمت چھن جائے، مالی، جسمانی یا ذہنی نقصان پہنچنے لگ جائے، دعا کا دیر سے قبول ہونا اور سب دروازے بند نظر آنے لگیں، یہ سب سخت آزمائش کی علامات ہو سکتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں بلکہ قرب کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ آزمائش میں بندے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ؟ صبر، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ نماز اور دعا، اللہ تعالیٰ سے جڑاؤ قائم رکھنا، توبہ اور استغفار کرنا، اپنے نفس کا جائزہ لینا، شکر کرنا، جو بچا ہے اس پر شکر ادا کیا جائے، توکل، ہر حال میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سخت آزمائش کبھی سزا ہوتی ہے، کبھی قرب کا ذریعہ۔ فرق صرف رد عمل میں ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے،
جو گلہ کرتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سخت آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہترین انعام بھی ملتا ہے، اور یہ انعام کب ملتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کیا جانتے ہیں آپ؟ یہ سوال ایک مومن کے دل کی امید اور صبر کا مرکز ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سخت آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو وہ انعام عطا فرماتے ہیں جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی روشنی میں انعام آزمائش کے بعد ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ 2 بار تاکید سے فرما رہے ہیں کہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اور جو صبر کرتا ہے اس کے لیے آسانی مقرر ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آزمائش کے بعد انعام کیوں؟ کیونکہ دل پاک ہو جاتا ہے۔ جب بندہ آزمائش میں صبر کرتا ہے تو اس کا دل غرور، خواہشات اور دنیاوی لگاؤ سے صاف ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے لیے خالص بن جاتا ہے۔ ایسے خالص دل پر اللہ اپنی رحمت، سکون اور قرب نازل فرماتا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آزمائش کا اصل مقصد بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدوں میں روئے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے اور لوگوں سے امید ختم کر کے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، تب اللہ تعالیٰ ایسے قرب عطا فرماتا ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کس شکل میں آتا ہے؟ تو جانیے، دل کو سکون، اطمینان اور یقین ملتا ہے۔ یہ روحانی انعام ہوتا ہے کہ دعا میں لذت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان میں اضافہ، گناہوں کی معافی اور بلند درجات ملتے ہیں۔ بہتر روزگار، اچھا رشتہ، اولاد یا صحت، کھوئی ہوئی چیز کا بہتر بدل جانا، یہ دنیاوی انعامات ہیں۔ عزت ملنا، اثر اور ایسی نعمتیں جن کا گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے اللہ سے ڈرا، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، انعام ملنے کا وقت کب آتا ہے؟ تو جان لیجئے، جب بندہ مکمل صبر کر لیتا ہے، جب بندہ شکایت اور گلے کی بجائے اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، دل میں یقین رکھے کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، تو انعام کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ جب اللہ کو لگے کہ بندہ تیار ہے، کبھی اللہ انعام دینے میں دیر اس لیے کرتا ہے کہ بندہ ابھی ناپختہ ہے، دل میں ابھی دنیا کی محبت باقی ہے، یا وہ انعام اس وقت کے لیے فائدہ مند نہیں، جیسے ایک ماں بچے کو چاقو فوراً نہیں دیتی، چاہے وہ مانگتا ہی رہے۔ انعام کی سب سے بڑی شکل اللہ کی رضا، دنیاوی انعامات وقتی ہیں، لیکن اگر آزمائش کے بعد اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، دل عبادت سے لگ جائے اور آنکھ اللہ کے خوف سے نم ہو جائے، تو یہ انعام دنیا اور آخرت دونوں میں سب سے قیمتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کا انعام صبر کے بعد اور یقین کے ساتھ آتا ہے۔ جو لوگ آزمائش میں شکایت نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتے اور رجوع کرتے ہیں، ان پر رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب، اور جو ناراض ہوتا ہے
وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھے وہ چند حقیقی روحانی نفسیاتی پہلو جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخت آزمائش کے بعد ان بندے کو بہترین انعامات سے نوازتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو میرے بہن بھائی اس وقت سخت آزمائش میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کی آزمائشوں کو دور کر دے اور ان کو بہترین انعامات سے نواز دے۔ آمین ثم آمین۔